والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مورخہ 15 دسمبر سن 2000 بام کام جامع مسجد فروقیہ، قلعہ دیدار سنگھ، مبلغ یورپ و ایشیا حضرت مولانا عبدالحمید بٹو صاحب جنگ بدر کے موضوع پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ احمد سلامی کیسٹ ہاؤس، بازار چوڑی گران، نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ، بالمقابل ادارت الخطوط، احمد مارکیٹ، گجرانوالہ۔ نیز بٹو صاحب کے تمام جمعہ کے خطبات احمد سلامی کیسٹ ہاؤس سے مل سکتے ہیں۔ واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی، آپ دی صحبت اور رفاقت دا شرف حاصل کیتا،
انہاں نو کہندے نے صحابہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ بچن تے دین بچ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر صحابہ نہ بچان دین اسلام نہیں بچدا۔ بے شک بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں یاراں دی بقا دین دی بقائے، سبحان اللہ۔ آپ دے صحابہ دا احترام دین دا احترام ہے، آپ دے صحابہ دی عزت دین دی عزت ہے، آپ دے صحابہ دا تحفظ دین دا تحفظ ہے، ناموس صحابہ دا تحفظ ناموس دین دا تحفظ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مقام، کوئی موقع، کوئی موڑ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا صحابہ تو خالی نظر نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ قدم قدم تے دین اور اسلام دے نال صحابہ دی ذات وابستہ اور منسوب ہے۔ بے شک بے شک۔ دین قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی آپ دے شب و روز آپ دا غم آپ دا سکھ ہر مقام دے اتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رفقا وفادار رازدار غمخار غم گسار میرے محبوب علیہ السلام دے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکہ ہوئے پھر صحابہ نال، ہجرت ہوئے پھر صحابہ نال، مصائب ہون پھر صحابہ نال، مدینہ ہوئے پھر صحابہ نال، کھان نو ملے تاوی صحابہ نال، بھکھیاں رہنا پوے پھر بھی صحابہ نال، دکھاں دے پہاڑ آ جان پھر بھی صحابہ نال، اے مار کھانی پوے پھر بھی صحابہ نال، ہاتھ چکنا پوے پھر بھی صحابہ نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسے مقام اور موقع تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے رفقا آپ دے یار آپ تو پیچھے اور بیک نظر نہیں ہوں گے۔ کایا پلٹ کے رکھ دیتی سبحان اللہ۔ دنیا دی ایک وادی بدر نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وادی ساری نہیں کیتی تسی لگتا ہے نہیں کیتی، جمعے والے دن ڈبل کھا کے آوے۔ ایک
وادی بدر، بدر نے دنیا دی کایا پلٹی، بے شک بے شک دنیا دی آیا پتی ہسٹری آف اسلام او دا مطالعہ کر، قرآن دیکھ، احادیث دیکھ، قرآن کریم نے کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق سبحان اللہ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے میرے محبوب اسا تینوں پورے ادیان باطلہ دے اٹھے دین حق نو غالب کرن واسطے بھیجیا ہے، اور پوری دنیا دے اندر دین غالب ہویا یا دین جڑا اج تک موجود ہے، قائم ہے، دائم ہے، اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ اس دین دے غالب کرن دی بنیاد اور اساس ہے وادی بدر۔ بے شک بے شک بے شک وادی بدر، بولو سارے، وادی بدر، وادی بدر نے کایا پلٹی، وادی بدر نے آیا پتی کایا پلٹی۔ لیکن کیا وادی بدر دی مٹی نے کایا پلٹی ہے؟ نہیں نہیں وادی بدر دیاں سریاں نے کایا پلٹی ہے؟ کیا وادی بدر دیاں پتھراں نے کایا پلٹی ہے؟ کیا وادی بدر دی صحرا نے کایا پلٹی ہے؟ وادی بدر تے پہلے بھی موجود سی، مگر وادی بدر تے ابو بکر دے قدم نہیں سن آئے، وادی بدر تے عمر دے قدم نہیں سن آئے، وادی بدر تے علی دے قدم نہیں سن آئے، وادی بدر تے حمزہ دے قدم نہیں سن آئے، وادی بدر تے بلال دے قدم نہیں سن آئے۔ جدو میرا محبوب اپنے رفاقاں نو لے کے، اپنے یاراں نو لے کے بدر دی وادی جایا، بدر دے سینے تے آیا، مسیحیت نے جوم کے آکھیا کہ اج میدان بدر دے اندر اپنے ہتھاں نو، تلواراں نو، اپنے اسلحے نو، اپنی چھڑیاں نو بلند کرنا تہاڈا کم ہے، دین نو قیامت تک اس ذریعے سبب نال زندہ رکھ دینا میرا کم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وادی بدر اس تو پہلے انی محترم نہیں سی، بے شک بے شک وادی بدر انی مکرم نہیں سی۔ بے شک میرے معزز سامعین، اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بڑیاں مارا کھادیاں، بڑے دکھ برداشت کیتے، بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں، تے رب نے کیا سونیا ہن ہاتھ چک لے، سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ نہیں ہور اچھی، جنہ دا روزہ ہے وہ بولو ماشاءاللہ ساریاں دی لگدا ہے۔ تو جو ہے رب نے کیا میرے محبوب ہن ہاتھ چک لے، سبحان اللہ سبحان ہاتھ شکر چک لے، ہاتھ نبی دے ہون، ہاتھ نبی دے یاراں دے ہون، اینا حرکت ادو ہی کرنی ہے جدو رب کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جدو رب کہنا ہے۔ او سمجھدے سن اسی مار رہے ہیں، اسی ظلم کر رہے ہیں، اسی زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کہندے نے سونیا اج میدان وچ نکل کے آ۔ سبحان اللہ میرے معزز سامعین، کیسا منظر ہوئے گا 17 رمضان المبارک جمعہ دا دن، سورج اپنی جوانی تے، گرمی اپنی جوانی تے، مضبوط سائڈ تے کفار دا 1000 لشکر، اور دوسرے پاسے 312 کنے 313 نہیں یار 13 کمال ہے، نہیں نیلام کرتے نہیں نا، 312 یہ دے دی لگے رہو پھر اج وینے تسی مینوں کیویں مناندے ہو 313 312 توجہ بدر 312
مدینے والا عثمان پا کے 313 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کمال تو عثمان دا ہے نا جڑا مدینے رہ کے بھی بدر وچ رہندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے رہ کے بھی بولو نا مدینے رہ کے بھی بدر وچ رہندا ہے یا رسول اللہ تے 312 گئے نے آقا کہتے ہیں تو گھر ہی رہو تو اپنی بیوی دی عیادت کر تو میری بیٹی دی تیمارداری کر 313 ہی ہون گے 313 ہی ہون گے 1400 سال بعد کوئی مولوی خطیب ممبر تے بیٹھ کے 312 کہے گا پبلک نہیں منے گی کہے گی عثمان نو شامل کر 312 نہیں 313 کو 312 نہیں 313 کو میرے محبوب علیہ السلام اپنے یار اپنے صحابہ اپنے رفقا نو لے کے آ رہے نے صحرائے ریت دے ذرے نے دھوڑ اڑ رہی ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم او سائڈ پہ آ کے میرے محبوب علیہ السلام خیمہ زن ہو گئے ایک آدمی گرفتار ہو گیا دوسرے لشکر دا صحابہ نے بالکل بہت پوچھیا بھئی کنی کو فوج ہے کنی کو تیاری کر کے آئے ہو انہیں نہ دسیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا روز کنے کو اونٹ ذبح کر دے ہو کون ہے سبحان اللہ تو انہوں کی پتہ ہے سیاست کنوں کہن دے لوکی انہیں جھوٹے ہو گئے نے کیوں نہ سیاست دا میں نہیں جھوٹ رکھ چھڑے بے شک بے شک حالانکہ سیاست کا معنی جھوٹ نہیں لوکاں دے کردار انہیں جھوٹے ہو گئے بے شک کہ جیڑا بندہ بول رہا ہو رفع عمل چھڑو جی پران کی جھوٹ دے پیچھے لگنا کی جھوٹ دے پیچھے لگنا حضور علیہ السلام نے فرمایا روز کنے کو اونٹ ذبح کر دے ہو کہنا جی زیادہ تے نہیں تے 10 کو تے ہوندے نے ایک دن امیہ نے 10 کیتے سان ایک دن ابو جہل نے کیتے سان ایک دن عتبہ نے کیتے سان آقا فرماندے نے چھڑ دے اس اچھی یار صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جسوسی نہیں ہوئی آقا فرماندے نے ہو گئی ہے ایک اونٹ 100 آدمی نو کافی ہوندہ ہے 10 کہہ رہے 1000 ہی ہونے نے سبحان اللہ سبحان اللہ خیمہ زن نے ابو اپنی جگہ پہ آج ابو جہل تن کے کھچ کے لے کے آئے امیہ جیسے انو عتبہ جیسے انو شیبہ جیسے انو ولید جیسے انو کڑ کے لے کے آئے او بھی آئے نے اے بھی آئے نے میرے معزز سامعین رات ہو گئی ایک پاسے کفر خیمہ زن ہو گیا اودے تبلے چل رہے نے دفاں وج رہیاں نے ٹول چل رہے نے کنجریاں دے نغمے ہو رہے نے شراباں چل رہیاں نے ادھر پکھے کہنا یار پیاسے پیروں ننگے اسلحہ کوئی نہ تو پھر بھی کہندے نے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے صحابہ نو کیا آج رات ذرا تسی آرام کر لو آج رات تسی آرام کر لو سارے صحابہ نو سلا دیتا توجہ عمر سو گئے علی سو گئے بلال سو گئے طلحہ سو گئے زبیر سو گئے سعد سو گئے اے جناب عمار سو گئے یاسر سو گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین جدوں ساریاں نو سلا لیا حضور علیہ السلام نے اشارہ کیتا آجا اچھی یار آقا نے کیا آجا صدیق کہنے نے میں آقا کہنے نے ہاں رات دے جڑے سفر ہوندے نے رات دے ہنیریاں دا تو ہی ساتھی نے دن دے اجالیاں دے بڑے ساتھی ہوندے نے جدوں رات دیاں تاریکیاں چھا جان جدوں رات دے ہنیرے چھا جان تے ابو بکر پھر تینوں ہی نال رلانا پیندا ہے اے سارے سو گئے نے رات دا ثواب اپنے پوری آب و تاب تے وے رات نے تاریکی نے سناٹے نو اپنی لپیٹ وچ لیا ہویا ہے اج تو میرے نال آ یا رسول اللہ
کتھے چلیے؟ فرمایا ہے جڑی ککھاں دی کلی بنائیے، جڑی چومپڑی بنائیے او دے وچ جاواں گے، او اج یار سوڑ گے محمد پارا دے گا، یار سوڑ گے محمد آنسو بہائے گا، یار سو جان گے محمد منتا کرے گا۔ ابو بکر میرے کول آ کے بیٹھ جا، اج میں تینوں دساں مصطفیٰ منگدا کیویں میں، خدا دیندا کیویں میں۔ گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے ہم سفر۔ توجہ ہے؟ حضور علیہ السلام آئے اپنے عریشے دے اندر آ کے میرے بابو ابو بکر جا بہادر کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ دا بھی یہ پہرے دار، نبی دا بھی یہ پہرے دار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی کٹیا دے اندر محو دعا ہو گئے، مصروف ہو گئے، ابو بکر چوکیدار بن گئے، صحابہ سو گئے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پروردگار، سبحان اللہ۔ یا اللہ مینو محمد کہندے نے، سبحان اللہ۔ اے الہ العالمین مینو آمنہ دا چن کہندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کہنا ثواب ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا اگے پیچھے ایک سبحان اللہ دا ثواب ہوندا ہے، ہن ایک واری کہو گے 70 دا ہوئے گا، کی فائدہ ہے اتنا ثواب لین دی؟ بالکل خاموشی نال چپ کر کے بولیا کرو۔ توجہ میرے معزز سامعین، اللہ رمضان دیاں خیر و برکتاں لٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، حضور علیہ السلام کہندے نے یا اللہ میرے ول ویکھنا، مینوں آمنہ دا چن کہندے نے۔ اے میرے رب کریم مینوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے۔ یا اللہ میں مکے وچوں مدینے آیا سا ابو بکر نو نال لے کے، اج میں ابو بکر نو چوکی داریاں دے کھڑا کر دیتا ہے۔ یا اللہ اج میں محمد میدان بدر دے اندر پہنچ گیا۔ اے میری پروردگار اج میں کلا نہیں جے آیا، یا اللہ میں اپنی ٹیم نال لے کے آیا جے۔ اے میرے پروردگار میں اپنے یاراں نو نال لے کے آیا وا۔ اے میرے پروردگار میں اپنے صحابہ نو نال لے کے آیا وا۔ اے میرے پروردگار میں اپنے رفقاء نو نال لے کے آیا وا۔ یا اللہ میرے ول بھی ویکھنا، ذرا انہاں ول بھی ویکھنا۔ اے اللہ مدینیوں آئے نے، اے اللہ پیدل چل کے آئے نے، اے اللہ 313 لے کے آیا وا۔ یا اللہ 2 گھوڑے موجود نے، 8 تلواراں موجود نے۔ یا اللہ پیروں ننگے آ گئے نے، یہ پیراں وچ جُتی موجود ہے تے بدن تے کپڑا کوئی نہیں، یہ بدن تے کپڑا موجود ہے، ہاتھ وچ تلوار کوئی نہیں۔ جے ہاتھ دے اندر تلوار موجود ہے تے یا اللہ پیٹ وچ روٹی کوئی نہیں۔ اے اللہ میں بھوکے لے کے آیا وا، اے اللہ میں پیاسے لے کے آیا وا، اے اللہ اسلحے دے بغیر لے کے آیا وا۔ اے اللہ 90 میل ٹر کے آئے نے، اے اللہ پیدل چل کے آئے نے۔ اے میرے پروردگار میں جدوں مدینے دے اندر انہاں نال مشورہ کیتا سی تے نہ بغیر اسلحے دے اعلان کر دیتا، بھوک دے باوجود اعلان کر دیتا، بغیر کپڑے دے اعلان کر دیتا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یا اللہ
میرے نال وعدہ کر کے آئے نے اے اللہ سارے آرام بے کر دینے اے اللہ اج میں آ گیا تیرے دربار دے اندر یا اللہ میں آنسو بہا کے عرض کرنا اے میرے پروردگار انہاں نو صرف میرے یار نہ کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اوپر والا سپیکر کرو سو باز تو جو ہے سارے کو سبحان اللہ جنہ کہ یہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے جلدی کرو یہ تسی پہلی تھان چھڑنی ہے تو سبحان اللہ کہنی ہے جو سبحان اللہ کہہ میں گل کراں اے میری پروردگار اے جڑے میں لے کے آیا ہاں یا اللہ انہاں نو صرف میرے یار نہیں کہندے یا اللہ اے میری 13 سالاں دی کمائی لے کے آیا ہاں اے میرے پروردگار میں اپنی محنت لے کے آیا ہاں یا اللہ متاع عزیز لے کے آیا ہاں اے اللہ میں اپنی کھیتی لے کے آیا ہاں اے اللہ میرے کل جو ہے سی میں لے آیا آقا روندے جا رہے نے آنسو بہاندے جا رہے نے ہاتھ اٹھاندے جا رہے نے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم ہاتھ اٹھاندے اے میرے نبی دی زبان تے لفظ جاری ہو گئے نے آقا کہندے نے اللہم انشدک عہدک و وعدک اے میرے پروردگار جڑیاں میرے نال گلاں کیتیاں نی پوریاں کر یا اللہ تو میرے نال بڑے وعدے کیتے ہوئے نے یا اللہ میرے نال بڑیاں پکیاں گلاں کردا رہے ہیں اے اللہ اپنے وعدے پورے کرنا اے اپنیاں گلاں پوریاں کرنا یا اللہ اپنیاں باتاں پوریاں کرنا حضور رو رہے نے آنسو بہا رہے نے روندیاں میرے آقا دی زبان تو لفظ جاری ہوئے نے جڑے تاریخ دا حصہ بن گئے آقا دی زبان تو لفظ جاری ہوئے نے جڑے حدیث دا حصہ بن گئے آقا دی زبان تو لفظ جاری ہوئے نے جنہ ابو بکر دی عظمت نو روشن کر دیتا عمر دی عظمت نو روشن کر دیتا عثمان دی عظمت نو روشن کر دیتا علی دی عظمت نو روشن کر دیتا صحابہ دی عظمت نو روشن کر دیتا میرے آقا رو کے کہندے نے اے میرے پروردگار اللہم یرشید لم توبد اگر تو یہ چاہنے کہ تیری عبادت ہوندی رہے تے یا اللہ پھر ابو بکر نو بچنا چاہیدا ہے اگر عبادت چاہنا ہے عمر نو بچنا چاہیدا ہے اگر اپنی عبادت چاہنا ہے عثمان تے علی نو بچنا چاہیدا ہے اور فاروقیہ مسجد غیور دوستا جے توجہ ہوئے تے میں ایک طالب علمان حیثیت نال کہنا مینوں انج لگدا ہے آقا رو کے کہندے نے اے میرے پروردگار میرے کل تے جو کچھ ہے سی میں تیرے دربار تے لے آیا وا تیرے در تے لے آیا وا اج اگر اے نہ بچے پھر مینوں کچھ نہ آکھی پھر میرے نال گل نہ کری اے میرے پروردگار میں جدو صفا تے کھڑا سا میں کلا تیری توحید دا ڈنکا بجاندا سا تیری وحدت دا ڈنکا بجاندا سا اے میرے پروردگار اج اگر ابو بکر مٹ گیا پھر مینوں نہ آکھی اج اگر عمر مٹ گیا پھر مینوں نہ آکھی اج اگر عثمان مٹ گیا پھر مینوں نہ آکھی اج اگر علی مٹ گیا پھر مینوں نہ آکھی اے میرے رب کریم میں تے گل کھول کے کر دیتی آ تیری توحید تا بچے گی جے میرے یار بچن گے اے ربا صحابہ دی بقا صحابہ دا جینا صحابہ دا رہنا تیری وحدت دا بقا ہے تیری توحید دی بقا ہے ثابت ہو گیا صحابہ دا تحفظ توحید دا تحفظ ہے صحابہ دا تحفظ قرآن دا تحفظ ہے صحابہ دا تحفظ اسلام دا تحفظ ہے جڑا صحابہ دا منکر قرآن دا منکر صحابہ دا منکر خدا دا منکر صحابہ دا منکر مصطفیٰ دا منکر صحابہ دا منکر خدا دی توحید دا منکر
اور دوسری حدیث کے الفاظ میں کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے کیا، یا اللہ اگر اے جماعت آج ہلاک ہو گئی تو جو میں تے گل کر دیتی ہے میں گل کر دیتی، جو میں کہنا سی کہہ دیتا ہے، اگر اج اے نانا رہ جڑے میں لے کے آیا پھر توحید تیری بھی نہیں رہنی۔ تو جو اور جملہ کہنا اے ہی نہ رہے قیامت تک تینوں پوجنا کنے اچھی یار میں ہور منع کرا جے چاہنا مینوں سجدہ ہوندا رہے اچھی یار اور اچھی جے چاہنا مینوں سجدہ ہوندا رہے جے چاہنا نہ مینوں رکوع ہوندا رہے جے چاہنا میرے نام دیاں نظراں آوندیاں رہن میرے نام دیاں نیازاں بڑی دیاں رہن اے میرے پروردگار پھر اج میرے یاراں نو فتح نصیب کرنا۔ میرے معزز سامعین روایات دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اج ہاتھ اٹھائے نے زارو قطار آقا رو رہے نے آقا رو رہے نے رب دے رہا ہے آقا رو رہے نے رب دے رہا ہے نہیں ہور گل کہنا مینوں انج لگدا کہ کہندے نے ابو بکر تو ذرا غور نال ویکھ سائل کیویں بنیندے نہیں غور نال ویکھ تینوں اج ہی پتہ چل جائے گا منگتا کون ہے تے داتا کون ہے اے منگن والا کون ہے تے دین والا کون ہے عطا کرن والا کون ہے۔ روایات دے اندر آندا ہے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے نے ہاتھ نے اٹھائے نے بغلا مبارک دے وچوں سفیدی چمک رہی ہے آہو زاری تے تضرع دے نال میرے محبوب دے کنڈے تو چادر اتر رہی ہے۔ روایات دے اندر آندا ہے فاخذ ابو بکر بیدی حضرت صدیق نے میرے نبی دا ہاتھ تھام لیا رو کے کہنے نے سوڑیا نہ رو کملی والے آئے نیا سنا بہا اے میرے محبوب مینوں یقین ہو گیا ہے رب تیریاں دعاواں کدی بھی نہ مقبول نہیں کرے گا اللہ تیریاں فریاداں ضرور سنے گا اذ تستغیثون ربکم اذ تستغیثون ربکم اللہ فرماندے نے او ویلا یاد کرو نا جدو میرے اگے فریاداں کیتیاں جا رہی سن جدو میرے اگے منتاں کیتیاں جا رہی سن جدو میرے اگے ترلے کیتے جا رہے سن رب نے بشارتاں عطا فرما دتیاں۔ میں کہنا حضرت صدیق کہندے نے دستے مبارک نو پکڑیا بوسا دیتا کہندے نے یا رسول اللہ اتنے بے قرار نہ ہوو اللہ تانوں خالی نہیں لٹائے گا اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ابو بکر نے کیا ہوئے گا سونیا تیرا رونا میرے کولوں نہیں ویکھیا جاندا تے اس کیویں ویکھن آؤ میرے نال دن چڑھ گیا ادھر شور تو جو ادھر شور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں اج ساڈا تے عشق ہی سوکھا ہے نا ہاں جی چرگا کھا کے اتوں پیپسی پیتی تے کیا اسی بھی عاشق ہاں جی پوری کنالی ایک ایک دے حصے آئی تے کہہ دیتا اسی بھی عاشق نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ میرے معزز سامعین ان نماز تو فارغ ہوئے نے ادھروں کفر آ رہے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفا بنا لو میں کہا یا رسول اللہ اسلحہ کوئی نہیں توجہ
توجہ جملہ سمجھنا میرا. آقا کہندے نے میں اج دنیا نو دسنا چاہنا جنگ کرن لیے نہ اسلحہ ضروری نہیں جنی صف بندی ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلحہ تے کوئی نہیں فرمایا اسلحہ پاوے نہیں تسی تے ایک رہو. اچھی یار تسی تے مسلمان ایک ہو جان تے کفر اپنی موت آپے مر دے. بے شک بے شک کفر اپنی موت آپے مر دے. یہ جڑیاں کفر چالاں کر رہے ہیں طاغوتی طاقتاں پھر رہی نے وہ اپنے مانتے نہیں پھر رہی انہاں نوں پتہ ہے انہاں نوں پتہ ہے اللہ کہ اے دوائی دی جڑی ہے نا ڈیٹ یہ گزر جائے تو وہ تو بعد انجیکشن نال بندہ مر جاندا ہے. توجہ ہے بندہ یہ انہاں دی ریسرچ ہے انہاں دا ریسرچ تے یقین ہے ساڈا ایمان تے یقین ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار اندر آئے یہودیاں نے آکے آکھیا تو خالد بن ولید ہے. ہاں میں خالد بن ولید ہاں. کہنے لگے تو بڑا مومن تے بڑا ایماندار تے بڑے دعوے کرنا ہے. اے لے زہر دا پیالہ ہے اگر تو پی جائے تو جتیا ہسی ہارے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پکڑ کے زہر دا پیالہ ویکھیا کہنے لگے تہاڈا اے یقین ہے زہر تے کہ زہر مار دیندی ہے میرا زہر تے یقین نہیں محمد تے رب تے یقین ہے. پیالہ پکڑیا کہنے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بلا نال زہر دا پیالہ لا کے پیتا زہر ہر گئی نبی دا یار جت گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ موت کوئی بمبا نال ہے موت کوئی کلاشن کوف دا نام ہے موت کوئی حادثے دا نام ہے موت کوئی بریسٹ دا نام ہے نہیں نہیں. موت خود محافظ زندگی دی. بے شک بے شک. موت خود محافظ ہے. میرے آقا نے سبحان درست فرمائیاں کفر آ رہے ہیں میرے معزز سامعین. اتبا باہر نکلیا سردار مکہ اپنے بیٹے ولید نو نال لے کے نکلیا اور شیبہ نو نال لے کے نکلیا. میرے معزز سامعین تین حضرات باہر نکلے یہ تین سردار نکلے باہر. ابو جال دا کم سی انگلی لانا شرارت تیلی لانا سی تیلی. لمبی تفصیل ہے تاریخ کے مطالعے والے جانتے ہیں کہ اس میں بڑی مصالحت کی کوششیں بھی ہوئی بہت کچھ ہوا. تنے آئے سامنے اتبا آیا ولید آیا اور شیبہ آیا. آگے کہنے لگے محمد جنگ دا طریقہ یہ ہوندا سی کہ ایک 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 دے مقابلے چ آ کے لڑائی کرتے سن تو دوویں لشکر انہاں دا نظارہ کرتے ہوندے سن دیکھتے سن. اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جس وقت انہیں آ کے للکریا حضور علیہ السلام نے 3 انصاری بھیجے. فرمان لگے جاؤ جا کے انہاں دا مقابلہ کرو. اتبا نو اگ لگ گئی ویکھ کے کہندا محمد میں مدینے دے چروایا نال لڑن نہیں آیا. اے بندے میرے جوڑ دے نہیں میرے جوڑ دے بندے کڈ. حضور علیہ السلام نے انہاں تیناں نو واپس بلایا. آپ نے فرمایا اٹھ چاچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی سبحان اللہ. اٹھ چاچا چاچا باہر نکل کفر جوڑ پیا منگ دئی. چاچا میدان چا کفر آندے مینوں برابری لیا کے دے. حضرت حمزہ اٹھے میرے نبی نے نگاہ دوڑائی ہے. عبیدہ چل تو ہی اٹھنا. عبیدہ باہر نکلے میرے نبی نے پھر نگاہ دوڑائی ہے. علی اٹھ باؤ علی
اٹھ کے میدان چیا کفر تیری جوانی نو ویکھنا جاندا ہے، تیرے شباب نو ویکھنا جاندا ہے، تیریاں ضرباں نو ویکھنا جاندا ہے، حیدری جلال دا مشاہدہ کرنا جاندا ہے۔ اے جناب عتبہ تے شیبہ تے ولید سامنے ہو گئے، ادھر حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضی اور حضرت عبیدہ سامنے آ گئے نے۔ ہن دیکھیا عتبہ نے ہن کوئی لڑائیاں رہ گئی کھچا کٹھیاں ہوئیاں ساری بٹن دباؤ تے ٹھا، یہ کوئی لڑائی ہے گوندے بہادری نو؟ یہ کیا لڑائی؟ کچھ بھی نہیں اے لڑائی ہے۔ ادھر سارے کھڑے نے قطارہ، ادھر مسلمان کھڑے نے، تین شہزادے اسلام دے باہر نکلے نے، منے پربنے غرور دے نال پڑے ہوئے تین بڑے انہاں دے سردار جڑے نے وہ سامنے آئے نے، نکل کے کھڑے ہوئے نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ کفر دی سامان تے نظر ہے تے محمد دی رحمان تے نظر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینج دیکھیا عتبہ کہندا کون؟ حمزہ کہندے نے جاندا نہیں، اچھی ہاشمیاں ہاشمی۔ پھر دیکھیا پہلی گل منی، اس کہندا ہاں ٹھیک ہے ہن جوڑ برابر دا ہے۔ مشیت مسکرا کے کہہ دیے بے وقوف ہے، برابر دا نہیں تیرے تو پار ہے۔ کہنا برابر دا، برابر تیرے نال تو جڑے پہلا آئے سن وہی پارے سن، یہ تو ذرا مرن لگیا تیری خواہش دا احترام کیتا جا رہا ہے، دیکھیا جا رہا ہے کہ اسلام جڑا اتنا تنگ نظر نہیں، مرن دی خواہش پوری کر کے چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ کیسا منظر ہوئے گا جس وقت عتبہ حضرت حمزہ دے مقابلے تے آ گیا، ولید حضرت علی دے مقابلے تے آ گیا، عتبہ باپ ہے، ولید بیٹا ہے، شیبہ حضرت عبیدہ دے مقابلے تے آ گیا۔ اے جناب والا سب تو پہلے حضرت حمزہ تے عتبہ دا مقابلہ شروع ہو گیا، بہادریاں دے جوہر دکھائے جا رہے نے۔ عتبہ چیخدا جا رہا ہے، چلاندا جا رہا ہے، پچھو ٹولا دیاں آوازاں آ رہی نے، دونوں فوجاں آمنے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوجے دیاں ضرباں دا نظارہ پیاں کر دیاں نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب چاچے وال پہ ویندے نے، اے میرے پروردگار اے اسلام دی پہلی جنگ ہے تے حمزہ اسلام دا پہلا بہادر ہے، اے میرے پروردگار اے حمزہ دی تلوار نو بتا عطا کرینا، یا اللہ حمزہ دی شکست کدے ساریاں دی شکست نہ ہو جائے، ایک دوجے تے وار ہوندے جا رہے نے۔ عتبہ بڑی جرأت دے نال وار چلا رہے، حضرت حمزہ سپر تے ڈال دے نال وار ڈک دے نظر آندے نے، ڈک دیاں یکدم حضرت حمزہ نے الجھاوے وچوں ہاتھ کڈ کے رب دے شیر نے تلوار فضا وچ لہرائی ہے، فضا دے اندر تلوار لہرائی گئی ہے، اور تقدیر جڑی ہے عتبہ دے سر تے چھاندی نظر آندی ہے۔ کہن والا اپنے انداز اندر کہندا ہے صدا تکبیر کی آئی زمینے ہے بدر تھرائی، جھکی پلک جھپکی کھلی آنکھیں تو یہ صورت نظر آئی، کیڑی صورت؟ پڑی تلوار فولادی سی پر کے ہو گئے ٹکڑے، سپر سے تابا سر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے۔ توجہ میں بھی نیت کی سینہ کاٹا، ہاں دل جگر کاٹا، لہو چاٹا جگر کا بند زنجیرے کمر کاٹا، گری جب لاش گری جب دو ٹکڑے ہو کر لاش خود سر کی، دہانے شیر سے نکلی صدا اللہ اکبر کی، دہانے شیر سے نکلی
ہو اکبر کی. عتبہ نے وار کیتے حضرت حمزہ دی ایک تلوار دی ایک ضرب نے سپر توڑ دیتی, ڈال توڑ دیتی, زنجیر توڑ دیتی, اور عتبہ دے دو ٹکڑے ہو کے میدان بدر گرے نے. فضا دے اندر نعرہ تکبیر جو اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں کھڑے. جس وقت دیکھیا ولید نے دیکھیا کہ باپ تے گیا, ایسی کمان بھی کر رہا سی. ابو جہل جڑا سی نا او سردار سی اگ لاؤن والا. کچھ سردار اگ لانے والے ہوندے نے, کچھ سیانے ہوندے نے. دنیوی اعتبار نال عتبہ سیانا سی, لڑائی نہیں سی چاہتا. او دا مائنڈ سی کہ میں بچ جاواں. ابو جہل نے کہا آہو تو تے جی چرانا ہے لڑائی تو, تینوں پتہ ہے نا میرا پتر جو ہویا ہاں جی ادھر حذیفہ بھی ہویا وچ میرا بیٹا, تے تو چاہنا کہ کدھر وہ قتل نہ ہو جائے. تڑ کے آ گیا. پہلا سردار گیا, ولید نو اگ لگی, جلدی نال علی دے مقابلے تے آیا. سبحان اللہ کہ میں گل کراں اور اچھی آواز نال. حضرت علی دا مقابلہ شروع ہویا ولید نال. ولید نے وار کرنے شروع کر دیتے تے علی نے ولید نو کھڑانا شروع کر دیتا. ولید وار کرے, علی مسکران تے کھیڈن. اچھی یار بلند آواز نال جنہاں نو علی نال پیارے ہور اچھی اور بلند آواز نال. اے جناب والا ولید وار کر رہا ہے, حضرت علی توجہ وار کر رہا ہے. حضرت علی اگے بڑھ جاندے نے, وار سائیڈ تے نکل جاندا ہے. وار سجے پاسے, علی کھبے پاسے. وار کھبے پاسے, علی سجے پاسے. یہ جناب والا بڑی دیر تک دوویں فوجاں نظارہ کر رہی نے. کہن والا اپنے انداز وچ کہندا جے علی اس شان سے رد کر رہے تھے اس کے واروں کو. علی اس شان سے رد کر رہے تھے اس کے واروں کو کہ ہوتا تھا تعجب نوجواں پر پختہ کاروں کو. کہ ہوتا تھا تعجب نوجواں پر پختہ کاروں کو. میرے معزز سامعین کبھی رد کر دیے جھک کر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی رد کر دیے جھک کر, کبھی خالی دیے ہٹ کر. کبھی رد کر دیے جھک کر, کبھی خالی دیے ہٹ کر. یہ آگے بڑھ کے منہ پر آ گئے وہ رہ گیا گھٹ کر. مگر اب وار خالی دے کے حیدر کو جلال آیا کہ نازک وقت گزرا جا رہا ہے یہ خیال آیا. کہ نازک وقت گزرا جا رہا ہے یہ خیال آیا. کیا نعرہ توجہ اینی دیر انہوں کھڑا کے ہن حضرت کہنے نے کیا نعرہ ہمارا بھی تو لے ایک واریو کافر. پہلے دسیا کہندے نے اے انہیں کیتے نہیں ہے کہ ساڈا بھی چلنا. اچھی سبحان اللہ. اے انہیں وار کیتے نہیں ہے کہ ساڈا بھی برداشت کرنا. توجہ میرے وال. کیا نعرہ ہمارا بھی تو لے کی وار او کافر. سنبھل دیکھائیے اللہ حق کی تلوار او کافر. سنبھل دیکھائیے اللہ حق کی تلوار او کافر. صدائے شیر حق سے اچھی ذرا
صدائے شیر حق سے چھائی ہے بت قلب دشمن پر، سپر اٹھنے نہ پائی تھی کہ آئی تیغ گردن پر، سپر اٹھنے نہ پائی تھی کہ آئی تیغ گردن پر، کمال ضرب پر توجہ توجہ، حضرت علی دی تلوار ولید دی گردن تھی آئی ہے، حمزہ دیکھ رہے نے او جیویں آئے او جیوندا رہے کی کراں اچھی کہو نا سبحان اللہ، تانوں تے انج دی گلاں سمجھ ہونیاں نے نا، کہن والا کہندا ہے کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرحبا نکلی، صفے سلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، باپ بھی گیا تے بیٹا بھی گیا، دونوں تڑپ رہے نے، اللہ اکبر، تے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بڑے انہماک نال دیکھ رہے نے حضرت علی دا تو دا جوڑ، خوش ہو رہے نے، صحابہ نے کیا انہوں نے تو دونوں دا کام ہو گیا، انہیں جلدی دے نال حضرت دی پنڈلی تے وار کیتا، حالانکہ 10 کے مقابلہ اعلان کر کے پھر ہم نے سامنے ہونا سی، انہیں دغا بازی کی تھی، حضرت دی پنڈلی تے وار آیا، حضرت عبیدہ نے جلدی نال تلوار چلائی، او دا ایک شانہ بیکار کیتا، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں دی دغا بازی دیکھی، دوویں دوڑ کے گئے انہوں فنار کر دیتا، نالے کھائے، پہلے 2 تلوارہ سن ہن 5 ہو گئی ہیں، اچھی یار، پہلے 2 ہن کنیاں ہوئی ہیں، اچھی بولو 5 تن ہو گئی ہیں، اچھی سبحان اللہ کے، کنیاں تلوارہ ہو گئی ہیں 5 تن، میں کہے تلوارہ، عتبہ کل تلوار ناپاک، شہبہ کل تلوار ناپاک، ولید کل تلوار ناپاک، نبی دے یارانو ہاتھ لگے تلوارہ بھی پاک، تو بندیاں دی گل کرنا ہے تلوارہ پاک ہو گئی ہیں نے، تلوارہ بھی وہ بولو نا تلوارہ بھی کڑی، اسماعیل نے نفس سے اشارہ ہی دینا تھا، پھر بھی وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے، اللہ اکبر، غنیمت لے کے آ رہے نے، حضرت ابو عبیدہ آئے، میرے زخمی سن، خون بہ رہا سی، حضور علیہ السلام دے قدمہ تے سر رکھ دیتا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کتھے جاواں گا؟ آقا کہندے نہیں جنت وچ، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں خوشبو محسوس کر رہا مینوں الوداع آکھو، جس وقت سردار ماریا گیا پریشان ہوئے سارے، پیچھے ہٹن لگے، ابو جہل نے رولا پا دیتا، نکمے ہو نالائق ہوئے گا، وہ کی ہو گیا جی، نال بیبیاں جنانیاں رکھیاں رولے پاؤ، بیبیاں جنگ وچ کھلوگیاں نہیں ہوندیاں سن، جے جت جاؤ تے اسی تہاڈیاں، جے نہ جتو تے اسی کوئی نہ تہاڈیاں، ہائے ہیں اے وین ادوں دے شروع ہوئے، پچھو جناب انہاں رولا پائی ہونا، ویج نہ پرتیا جے، شور رولا مچ رہے، فوج اگے بڑھی، ابو جہل نے کیا سارے اکٹھے حملہ کرو، نگاہ نال نبی دیا یارہ ویکھیا، آقا ساڈے لیے کی حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ہون دیو تسی صفا پکیاں رکھو، جنگ بدر سے سبق حاصل کیجئے، فرمایا صفا متحد رہن پکیاں، جدوں گھوڑے انہاں دے آئے قریب، میرے آقا نے آکھیا کیڑا جنرل ہے میرے محبوب جیسا، جائیے مقام احد کو جا کے دیکھیے، ایک جنرل گیا عمرہ کرنے کے لیے، جب میں عمرے پہ گیا تھا میں نے وہاں پہ یہ بات سنی تھی، اور الحمدللہ خود بھی میں نے وہ مقام دیکھا، شہداء کی قبریں دیکھی، احد کے پہاڑ کو دیکھا،
اور میں نے اس جگہ کو بھی جا کے دیکھا جس جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا تھا۔ جب کفر کا غلبہ ہو رہا تھا تو پہاڑ شق ہو گیا، پہاڑ نے ٹوٹ کر جگہ بنا کر میرے محبوب کو پیش کر دی تھی، وہ درہ آج بھی موجود۔ تو اس جنرل نے جا کے کہا کہ ہم آج 1400 سال بعد بھی حیران ہیں کہ اتنی جنگی حکمت عملی والا کوئی انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی اختیار کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی گل نہیں آن دیو۔ جدوں کوڑے قریب آئے فرمایا اپنی جگہ تو نہیں ہلنا، صرف تیر چھڑنے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کی چھڑنے نے؟ تیر چھڑنے نے۔ تیر بھی کی نے گلیاں تے سکیاں لکڑیاں جمع کیتیاں ہویاں نے۔ تیر کی نے اے تے ایک نشان ہے نا میرے معزز سامعین، تیر پیوست ہوئے نے، کوڑیاں دے منہ پھر کے رہ گئے نے، دوبارہ کوڑے قریب آ رہے نے۔ میرے آقا نے آکھیا تسی گوڈے دے بل کھڑے ہو کے نیزے اگے بڑھا دیو تاکہ کوڑے اس جگہ تے رک جان۔ ابو جہل نے شور مچا دیتا ہے، گمسان دارا نقشہ شروع ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا لڑائی دے اندر کی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ حضرت عمر جوہر دکھا رہے نے، حضرت ابو بکر جوہر دکھا رہے نے۔ توجہ کرنا میرے وال، ساریاں دی کفر تے لتے اتے لڑائی تے نظر ہے تے ابو بکر دی نبی دے اتے نظر موجود ہے۔ پوری جنگ دے اندر گمسان دا رن پیا ہویا ہے، اور سارے ایمان بچاندے پھر دے نے، سارے جان دا تحفظ کر دے پھر دے نے، پر ابو بکر صدیق میرے نبی دے نال نال لگے پھر دے نے، نبوت دا دفاع کر دے پھر دے نے۔ ابو دجانہ نے بہادری دیاں نویاں تاریخاں رقم کر دتیاں نے۔ میرے معزز سامعین، حضرت حمزہ جڑے پاسے جاندے نے اے لاشاں دے ٹیر لا لا کے رکھ دیندے نے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی صنعت گمسان دے رن دے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہندے نے میں اپنی جگہ دے اتے کھڑا ہویا سا، میں دیکھیا دو نوجوان آ گئے نے، دو شہزادے آ گئے نے، ایک میری سجے پاسے کھڑا ہو گیا، ایک میرے کھبے پاسے کھڑا ہو گیا۔ مینوں کہندے نے چاچا جان سانو دسو ابو جہل کنوں کہندے نے، سانو ابو جہل دا پتہ دے دسو دا۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ اج سویرے ہی میرے نبی نے اپنے یاراں نوں دس دتا ہے گھبرانا نہیں۔ انہاں نوں گھبرا کیویں ہو سکدا ہے کہ جنہاں دی کنڈ دے اُتے خدا بھی ہوے تے مصطفیٰ بھی ہوے۔ میرے معزز سامعین، آقا نے دس دیتا اے امیہ بن خلف دی مقتل گائے، ایتھے عتبہ قتل ہوئے گا، ایتھے ولید قتل ہوئے گا، ایتھے شیبہ قتل ہوئے گا، ایتھے ابو جہل قتل ہوئے گا۔ میرے معزز سامعین کون نے؟ اے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف کہندے نے میں کیا تسی پتہ کیوں پوچھ دے ہو پے؟ تے کہن لگے اس لیے پتہ پہ پوچھنے آ کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کیا اور دیکھو سامنے ایک آدمی نظر آ رہا ہے، بڑی بڑی پگ بنی ہوئی ہے، اور دیکھو کساندا نظر آ رہا ہے، فوجاں نوں لڑاندا نظر آ رہا ہے، اور دیکھو ایک آدمی دی ہیلپ کردا نظر آ رہا ہے، اور حضرت حمزہ دیکھ لو نا کس طرح اپنا پہلو بچاندے نظر آ رہے ہیں۔ ابو دجانہ تے ایک مہلک وار آ گیا ہے، اور ویکھو عمر اگے دوڑ کے جلدی دے نال سپر دا کام پہ کردے نے، انہاں دے درمیان گھوڑے دے اوتے جڑا سوار ہے او
اونوں ابو جہل کہندے نے اے بچے شہباز دی طرح دوڑ کے ابو جہل دے کندھیاں تک پہنچ گئے نے بچے چھوٹے نے گھوڑا اچا ہے بچیاں نے گھوڑے دیاں لتاں کٹ کے رکھ دتیاں نے ابو جہل دڑام تے زمین تے گریا ابو جہل نے تقریر جھاڑنی شروع کر دیتی رولا پانا شروع کر دیتا ابو جہل نے گالیاں بکیاں لافزنیاں کیتیاں شور مچار کے لوکاں نو بلایا بڑی فصاحت نال بولنا شروع کر دیتا بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی بروزے بازوئے تدبیر تقریریں نہیں چلتی جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی ادھر گمسان دا رن پہ بچیاں نے ابو جہل نو قتل کر کے زمین تے گرا دیتا ابو جہل زمین تے گریا تلوار والے اگے تے نہتے پیچھے اور چیار اور بلند آواز نال اسلحے والیاں دی دوڑ لگ گئی اسلحے نہیں لڑدے جذبے لڑدے نے اچھی آکھو تے جیل بھی پیسیاں نال نہیں کٹی جاندی جذبیاں نال کٹی جاندی پہلے تو آ کر شیخ نے دیکھا ادھر ادھر میاں نواز شریف شیخ نے دیکھا ادھر ادھر پہلے تو آ کر شیخ نے دیکھا پھر سر جھکا کر داخلے میخانہ ہو گئے ایئرپورٹ پہ تصویر نظر آ رہی تھی ماشاءاللہ میاں صاحب جو ہیں واہ جی واہ واہ مشرف صاحب واہ بڑے کام دے بندے نکلے بڑی گل کمال کر چھڑی کمال کر دی قانون کی دھجیاں بکھیر عدالتی نظام کو کاٹ کے رکھ دیا تیری آمریت نے گویا مجرم بنانے والے بھی تم ہو چھوڑنے والے بھی تم ہو تم نے قوم کو بتایا کہ نواز شریف قوم کا اتنا بڑا مجرم ہے ہمیں نواز شریف سے کیا دلچسپی ہے اس نے آج وہ بدلہ پا لیا ہے آج وہ سسکیاں رنگ لے آئیں جو قرآن کے حافظوں کی سسکیاں تھیں آج ان ماں اور بہنوں کی سسکیاں رنگ لے آئیں پاکستان کا مضبوط ترین پرائم منسٹر بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ہیں ذلت کی گہرائیوں میں اترتا ہوا بک گیا گاڑیوں کے بھاؤ بک گیا اے جو لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں اگر نواز شریف تمہاری نظر میں قوم اور ملک کا دشمن ہے تو کیا باقی لٹیرے موجود نہیں ہیں بولو اچھی بولو نہیں تھی آج میں پرچہ تواڈے تے کرانا سارا تواڈی عید بھی پھر اندر ہی ہوئی کی یاد کرو گے کہ سخی سے پالا پڑا ہے باقی قومی مجرم نہیں ہے بولو ہاں ویکھا ہے آئیے نا کرایہ والی بعد 50 کا نوٹ لانا ہے انہیں ہے کہیے بڑی کھچ کے قومی مجرم قومی ڈاکو قومی لٹیرے ہے جی ملک سے بھاگ گیا آئے آئے بھٹو نے بھی کہا تھا میں مولویوں کو نہیں چھوڑوں گا ہے اللہ نے اسے دنیا سے نکال دیا اس نے بھی کہا تھا کہ میں سپاہی صحابہ کو نہیں چھوڑوں گا اللہ نے ملک سے نکال دیا نکلا یا نہیں نکلا مشرف صاحب ہم نے مان لیا کہ ہم کسی کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے مولوی کسی کو صدر نہیں بنا سکتا وزیر اعظم نہیں بنا سکتا مگر یہ تو مان کہ جب بھی ہم چاہتے ہیں پکڑ کر نیچے ضرور اتار سکتے اترتے ہیں یا نہیں اترتے بولو یار اترتے ہیں نا اترتے ہیں ہاں ہاں اترتے ہیں میں آج اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے گورنمنٹ سے کہوں گا
کہ اگر ایسے ہی کرنا تھا جو کر دیا تو باقی لٹیروں کو بھی ملک بدر کر دیا جائے اور قوم کے خون پسینے کی کمائی واپس لی جائے. اور واپس ملنی چاہیے یا نہیں؟ مشرف صاحب ملک دا قرضہ لاؤ پاویں تانوں لیڈر ویچنے پین. سمجھ آ گئی؟ تے اے نواز شریف نو تساں نہیں ویچیا، قوم نے ویچیا جے. دھیان رکھیا جے مجھے تانوں بھی ویچ چھڑے. یہ نظام قدرت ہے کہ طاقت گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے مگر تبدیل قوم نہیں ہوا کرتی، حکومت ہوا کرتی. کون ہوا کرتی ہے؟ گمسان دا رن پہ گیا، لڑائی جاری. میرے آقا اپنے عریشے چلے گئے، محو دعا نے توجہ، لڑائی ہو رہی ہے، توجہ توجہ، لڑائیاں جاری نے. تے یکدم میرے آقا آنسو بوجھ دے باہر نکلے نے. انج ویکھیے توجہ، تلواراں دا مقابلہ لاٹھیاں نال پیا ہوندا ہے، تنکیاں دے نال پیا ہوندا ہے. صحابہ نے جدوں نبی نو ویکھیا کہ حضور باہر آئے نے، صحابہ دے ولولے تازہ ہو گئے سبحان اللہ، جذبے تازہ ہو گئے سبحان اللہ. صحابہ نے نبی نو دیکھ کے جوش دا اظہار کیتا. میرے نبی نے زمین تو مٹی دی مٹھ پکڑی ہے، پکڑ کے کہندے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ مٹی دی مٹھ پکڑی، پکڑ کے تے کافر ول سٹی ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے میرے محبوب، اے مٹی تو نہیں پھینکی، اے مٹی ایسا پھینکی ہے. ادھر مٹی سٹی جا رہی ہے، ادھر ابو جہل دا لاشا زمین تے تڑپدا ہویا نظر پیا ہوندا ہے. میرے معزز سامعین، گمسان دارن پہن تو بعد کفر تم دبا کے بھاگ گیا. کفر اگے نسدا تے دوڑدا نظر آوندا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلماناں نو فتح عطا فرمائی. میں کہنا مسلمان فتح نال ہم کنار ہوئے نے. حضور کہندے نے یا اللہ اے کی کیتا ای؟ اللہ کہندے نے سونے ہاں تیرے یار بھی بچائے نے تے اپنی وحدت بھی بچائی ہے. تو مینوں آکھیا سی یار نہ رہے تے تیری پوجا نہیں ہونی، ہن تو بھی گل پکی کرنا. آقا کہندے نے یا اللہ میں بھی کہنا وا کہ ہن دنیا دے اندر قیامت دی صبح تک تیرے دربار وچ سجدہ ہوندا رہے گا. آئندہ جمعہ مسئلہ توحید پہ ہوگا اور توحید کا پہلو یہ ہوگا کہ نظر و نیاز کس کی ہوتی ہے. مسئلہ توحید میں یہ بیان ہوگا کہ نظر و نیاز کس کی. تمام حضرات وقت پر تشریف لائیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ حاضری قبول فرما، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ غلطی سے درگزر فرما. یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ جو لوگ مساجد و مدارس کو آباد فرما رہے ہیں ان کے گھروں کو دنیا آخرت میں آباد فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ اسلام کو غالب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. میں نہیں بولنا، میں توجہ جاگ دے ہو. میں فاشارت الیہ، پنگوڑے علی اشارہ کیتا. قالو، قوم کہن لگی کیف نکلم، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. پنگوڑے والا کیویں بولے گا؟ اللہ کہندے نے جے بغیر سبب دے آ سکدا ہے تے بغیر سبب دے بول کیوں نہیں سکدا؟ توجہ توجہ. فاروقیہ مسجد دے رہن والے طالب علم دا تخیل ضائع نہ کرنا. بچہ گود وچ لوکی کٹھے ہو گئے،
نہیں آ کی کیتے ہاں ہائے مریم توبہ توبہ استغفار مریم تو تے کڈی سیانی ہیں تو ایڈی سمجھدار ہو کے اینی سیانی ہو کے نہیں تیرا ویر چنگا تیرا باپ چنگا نہیں تیری ماں چنگی نہیں تو اے کی کر بیٹھی ہے ساری دنیا اگلا لے کے تانے لے کے مریم پر لائی میں کیا ربا کی بڑھے گا رب کہتا ہے بچہ بولے گا ربا بچے بولتے نہیں میرا تصور عیسیٰ نے آکھیا اے میری ماں دی عزت دا مسئلہ میری ماں دی آبرو دا مسئلہ میرے ماں دے وقار دا مسئلہ اے ماں دی عزت تے آرہ پاوے بچے تڑپ جاتے نے پاوے چوڑی وچوں نہیں جناب والا ٹھہرے نہیں جناب اے میاں مریم دی گود دے اندر ماں تے حرف آیا تے عیسیٰ بولیا 1400 سال بعد ایسا تے حرف آیا تے حق نواز بولیا ماں نو کوئی پونکے حلالی پتر چپ نہیں رہندا حلالی پتر چپ ایسا کو ماں سمجھنے والا کہاں گئی تمہاری جوانی کہاں گیا تیرا شباب کہاں گئی تیری دولت عیسیٰ کی سنت زندہ کر ماں نو کوئی پونکے پتر تڑفے نا آئے پتر ہور پنجابی چ گل کراں اسے تو سیانے کہندے نے پتر جمدے ہی جوان ہوندے نے آئے ہائے اچھی کہہ یا ہور اچھی پتر جمدے ہی کہن لگے پہ کیویں بولے گا لوکاں نے ماں نو پوچھیا اللہ دا قرآن کہندا کالا بچے نے آکھیا خبردار جے کسے میری ماں نال گل کیتی میں جیونا وا اوے میں موجود ہاں خبردار جے میری ماں دی ناموس تے حملہ کیتا خبردار جے میری امی دی عزت دے متعلق گل کیتی میں خود اعلان کرنا انی عبداللہ اوے میں اللہ دا بندہ توجہ میں اللہ دا بغیر باپ دے بھی جڑا آوے وہ بھی اللہ دا ہی بندہ ہوندا ہے آئے ہائے اچھی سبحان اللہ ماں پیو دے وچوں آوے وہ بھی اللہ دا بندہ ہے جیڑا بغیر باپ دے آوے وہ بھی نور نہیں بن سکدا وہ جنس دے اعتبار نال وہ بھی بندہ ہی رہندا ہے بولو کی رہندا ہے کہندے نے انی عبداللہ آتانی الکتاب آتانی الکتاب آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں ماں دی عزت دا ترجمان تے وکیل بن کے آیا ماں ایویں نہیں بولدا میں صاحب کتاب بن کے آیا ماں تے نالے نبی بن کے آیا ماں عیسیٰ دی امی نے نظر کدی مندی جڑے جنہاں دا اے عقیدہ اچھی بولنا عیسیٰ دی ماں نے نظر کدی منی تے مریم دی ماں نے نظر کدی منی تے اللہ نے قرآن چے مسئلہ بیان کیتا تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے اے چوٹیاں پیران دے نا دیاں نہیں رکھی دیاں اے دیگا تے نظرہ تے نیازہ تے بکرے تے چھترے 5 تے 12 تے 14 تے 20 تے 18 دے نامہ دے نہیں دئی دے اے سالے ثواب جنوں مرضی کرو نام کدا چلے گا بولو نام کدا چلے گا اللہ دے نا تے نظر نیاز دینی چاہیے کہ نہیں 2
دوویں ہاتھ کھڑے کر کے اعلان عام کر کے ہاتھ اونچے رہنے چاہیے نے میرے معزز صاحب. اور کھلوتے ہو تسی بھی چکو ہاتھ اپنے ہاتھ سارے کھڑے کر لو میرے معزز صاحبین. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. سارے آکھو سبحان اللہ. ہاتھ تھلے کر لو جزاکم اللہ. اللہ اسی عقیدے تے حیات رکھے, اللہ اسی عقیدے تے موت دے تے موت تو بعد انشاءاللہ میرا اللہ اسی عقیدے نال بخشش بھی فرما دے گا, جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا. پورے مجمع دے اندر صرف 10 بندے چاہیے نے جڑے کھڑے ہو کے اعلان کرن 1,000 روپیہ اللہ دے نام دا اللہ دی رضا لئی فاروقیہ مسجد دی تعمیر لئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا اللہ حاضرین فرما, یا اللہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ غلطیوں سے درگزر فرما, یا اللہ کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان المبارک جتنا گزرا ہے اس میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما. یا اللہ جتنے ایام باقی ہیں ان کی صحیح توقیر کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی ساری خیر و برکات ہمیں نصیب فرما. میرے اللہ جن احباب نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے محض اپنے فضل و رحمت کے صدقے, یا اللہ ان کے گھروں کو دنیا میں اور جنت میں آباد فرما, دنیا میں اور جنت میں آباد فرما, دنیا میں اور جنت میں آباد فرما. یا اللہ جس نے جتنا بھی اپنی توفیق کے مطابق تعاون کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و رحمت کے صدقے جن احباب نے تیرے نام کی خاطر نظر دی ہے, نیاز دی ہے, تیرے نام کی نظر و نیاز کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہ اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ان کو تمام آفات بلیات ازمائشوں سے محفوظ فرما. میرے اللہ محض اپنے فضل و رحمت کے صدقے اسلام کو غالب فرما. یہ اللہ اسلام کو غالب فرما, یہ اللہ اسلام کو غالب فرما. یہ اللہ ہم سب کی عمر میں عمل میں علم میں برکت فرما. مجاہدین کے نصرت و اعانت فرما, مجاہدین کے نصرت و اعانت فرما. یہ اللہ کشمیر, فلسطین, بوسنیا, چچنیا ان کی آزادی کی راہیں ہموار فرما, آزادی کی راہیں ہموار فرما. یہ اللہ جہاں جہاں بھارت میں مظلوم مسلمان مظلوم ہیں, جہاں جہاں بھی مسلمان غلام ہیں مظلوم ہیں, یہ اللہ سب کو آزادی نصیب فرما. یہ اللہ ماذ اپنی رحمت سے عید کی خوشیاں نصیب فرما, انہیں عید کی خوشیاں نصیب فرما, سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرما. یہ اللہ قدورتوں کو دور فرما, یہ اللہ نفرتوں کو دور فرما. یہ اللہ ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ محض اپنے فضل و رحمت کے صدقے جن میں توفیق نہیں توفیق پیدا فرما, استعداد نہیں استعداد پیدا فرما. یہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یہ اللہ دین و دنیا کی تمام عزتیں بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرما. جن احباب نے مسجد کے لیے وعدہ فرمایا ہے ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ جلدی شام تک کوشش کرے کہ وہ پیسے پہنچا دے تاکہ ہم مزدوروں کو اور دوسرے جہاں بھی ہم نے خرچ کرنے ہیں وہ ہم خرچ کر سکے. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. 29ویں شب ساری رات شب بیداری ہوگی, تقریریں ہوں گی, نعتیں ہوں گی, نظمیں ہوں گی, تلاوت کا ٹائم دیا جائے گا, ذکر اذکار کا وقت دیا جائے گا, خصوصی دعا ہوگی. تمام حضرات مائیں بہنیں سبھی تشریف لائیں اور انشاءاللہ العزیز سحری کا اہتمام بھی ہوگا. اور عید الفطر کی نماز ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. نامور قرآن کرام کی تلاوت حمدات اور اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کی تبلیغی اور اصلاحی تقاریر کی کیسٹ اور سی ڈیز کی ریکارڈنگ کا مشہور ادارہ احمد اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر بازار گراں بالمقابل جامع مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نیز اردو بازار عقب فائر بریگیڈ احمد مارکیٹ گجرات.